السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان خان۔ آج ناظرین جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ کل عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے حوالے سے ہے۔ کل عمران خان صاحب صبح کے ٹائم زمان پارک لاہور سے نکلتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، اور ان کی غیر موجودگی میں پنجاب پولیس کی جانب سے ان کے گھر پر دھاوا بولا جاتا ہے، ان کے ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی اثناء میں گھر کی توڑ پھوڑ بھی کی جاتی ہے اور بہت سارے کارکنان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس دوران جب عمران خان صاحب راستے میں تھے، تو راستے میں بھی کئی دفعہ خان صاحب کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ خان صاحب کو راستے میں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک اس پہ میں الگ پروگرام کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن فی الحال جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب لاہور سے اسلام آباد کے سفر کے لیے روانہ تھے، تو اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو صحافی موجود تھے، کل میرا سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزرا، اور میں جب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا میں آپ کو وہاں کے مناظر بتاتا ہوں۔ اس وقت جتنے صحافی کھڑے تھے ان کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لوگ اپنی ڈیوٹیز، ہم اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اس دوران پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی متعدد ہمارے صحافی بھائیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جو اب تک ان کا لاپتہ ہے، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس تھانے میں ہے۔ جس تھانے میں جایا جائے تو وہ آگے کہتے ہیں اس تھانے میں نہیں، کسی اور دوسرے تھانے میں ہوں گے، یہاں پر نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کا اب تک ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب کل خان صاحب کی یہاں پر آمد متوقع تھی، ہم اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو ہم نے صبح سے ہی دیکھا کہ پولیس کا رویہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور اسلام آباد میں جو پولیس ڈپلائڈ کی گئی تھی، اس میں پنجاب پولیس، رینجرز، ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے، جنہوں نے پورے کمپاؤنڈ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور کشمیر ہائی وے بالکل اس کے ساتھ ہی رکھتی ہے۔ وہ کشمیر ہائی وے کچھ ایسے منظر پیش کر رہا تھا جس طرح مقبوضہ کشمیر ہائی وے کا وہ منظر پیش کر رہا تھا۔ بہرحال اس دوران پھر وکیلوں اور صحافیوں کی بھی بیچ میں کچھ چپکلش دیکھنے میں نظر آئی۔ پی ٹی آئی جو قائدین ہیں ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جانے سے روکا گیا، جس پر ان کے بھی پولیس کے ساتھ وقفے سے ہم دیکھتے رہے کہ کوئی نہ کوئی بحث یا کوئی نہ کوئی شکوے شکایت کا سلسلہ جاری رہا۔ خان صاحب تقریباً شام 3:25 یا 3:30 کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس دوران کیا ہوتا ہے، وہاں کا جو منظر تھا، اس وقت کا منظر بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کنٹینرز کے اوپر تھا، ہماری ساری ٹیم تھی وہاں پر، اور بھی میڈیا سے میرے ساتھ سینئر اینکر صدیق جان بھی موجود تھے، اور بھی ہمارے ساتھ اور بہت سارے مختلف چینلز کے اینکرز موجود تھے، صحافی موجود تھے۔ تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے، اس دوران دیکھنے کو کیا آتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک بار پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے اوپر ایک طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شیلنگ کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ شیلنگ اتنی شدید تھی اور پولیس کی بوکھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے جو شیلز مظاہرین کی طرف پھینکنے تھے، وہ انہوں نے اپنے ہی پولیس اہلکار دوستوں کے اوپر پھینک دیے، جس سے ایک فضا اتنی زہر آلودہ ہوگی کہ ہم صحافیوں کا وہاں پر کھڑا ہونا، رپورٹنگ کرنا نہایت دشوار ہو چکا تھا، اور پولیس خود بھی یہ ڈیوٹی انجام دینا پولیس کا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے عوام کے اوپر ایسے جب آنسو گیس شیلنگ ہوئی، تو عوام نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا، انہوں نے بھی پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر، اور اس کے بعد وہی علاقہ، وہ جگہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پتھر کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے بیک سائڈ سے بھی پتھر آ رہے تھے، سامنے سے شیلنگ بھی ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد پولیس والوں نے بھی پتھراؤ شروع کر دیا مظاہرین کی طرف۔ اسی اثناء میں ایک پتھر، میں آپ کو اس کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ چلیں گی، میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گا۔ اسی اثناء میں ایک پتھر آ کر مجھے لگتا ہے جو کہ میری ٹانگ میں لگا، اور وہ اتنا شدید پتھر تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو پتھر جو مارنے والا میرا اسلام آباد پولیس کا بھائی تھا، اس نے وہ پتھر میری طرف مارا مجھے، اور میں یہ کہوں گا یہاں پر یقیناً میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انٹینشنلی نہیں مارا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس بخلاہٹ اتنی تھی، جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں، اس نے اس کا رد عمل کیا اور مظاہرین کی طرف پھینکا ہو، لیکن وہ پتھر آ کے مجھے لگا، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کافی شدید زخمی ہوئی، اور مجھ سے چلنا تو دور کی بات، مجھ سے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔
اور پھر شیلنگس اتنی تیز تھی کہ میرے پاس 3 کنٹینر کے اوپر بھی تھا۔ بہرحال صدیق بھائی نے اور بھی کچھ میرے ساتھ جو اینکرز تھے انہوں نے کوشش کر کے، کیمرہ مینز وغیرہ انہوں نے مجھے کوشش کر کے کنٹینر سے نیچے اتارنے کی کوشش کی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور شیلنگ اتنی تیز تھی کہ میرے سامنے 3-4 شیل جب آ کے گرے ہیں تو اس سے میرے سانس کی پرابلم بھی ہوگی، اور میں آلموسٹ وہاں پر جس طرح مردہ حالت میں تقریباً میں جا رہا تھا، تو جہاں پر ایک مارنے والا میرا اسلام آباد پولیس والا بھائی ہی تھا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بچانے کے بعد ایک پنجاب پولیس کا ایک نوجوان تھا، اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، پتھروں کی پرواہ کیے بغیر، شیلنگز کی پرواہ کیے بغیر اس شخص نے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور مجھے اٹھا کر لے کر بھاگنا شروع کیا۔ میں داد دینا چاہوں گا، میں سیلیوٹ کرتا ہوں اس شخص کو کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بہت سخت کنڈیشن تھی اس وقت وہاں پر، ہر کوئی بھاگ رہا تھا میرے سامنے، اسلام آباد پولیس کے بھی بہت سارے نوجوان جو میرے سامنے سے گزرے تھے، اور میں تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہا تھا، تو کسی نے مجھے اٹھانا تو دور کی بات، پوچھنا بھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن اس پنجاب پولیس کے نوجوان نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا، اور مجھے اٹھا کر اس جگہ سے اتنا دور لے گیا کہ میری سانسیں پھر سے بحال ہونا شروع ہوئیں۔ اس نے میرے پر پانی پھینکا، اور جو مجھے فرسٹ ایڈ وہ اپنی طرف سے دے سکتا تھا، ساتھ اس کے کچھ میرے صحافی بھائی بھی پھر آگے شامل ہو گئے، اور ایک وکیل بھی تھے، اسلام آباد پولیس کے تھے، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے شاید، انہوں نے مجھے سہارا دیا اور وہ مجھے لے کر آگے تک گئے۔ لیکن وہ جو پنجاب پولیس کا نوجوان تھا، اجمل نام تھا اس کا، اور اس نے بتایا کہ میں پی ایس ایل میچز کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، لیکن ہمیں اس ڈیوٹی پہ بھی لگا دیا گیا، اور اس کا میں بہت اس اپنے پروگرام کے توسط سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور یہ ساتھ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو، آپ کے جو مخالف ہے، ایک طرف جو آپ کو جس نے پتھر مارا وہ بھی میرا پولیس والا بھائی تھا، اور دوسری طرف جو مجھے وہاں سے سیف جگہ پر لے گیا وہ بھی میرا ایک پنجاب پولیس کا بھائی تھا۔ بہرحال اسی اسنا میں کافی عوام کی طرف سے پتھراؤ بھی چلتا رہا، شیلنگ بھی چلتی رہی، کافی لڑائی، میدان جنگ کا ایک سما تھا، اور پھر بعد میں پتہ لگا اس کے، میں تھوڑا سا اسے مجھے فرسٹ ایڈ دینے کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو پھر دوبارہ سے میں اپنی صحافتی فرائض انجام دینے کے لیے میں موجود تھا، اور اس کے بعد پھر بھی میں کور کرتا رہا، اور اس شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ خان صاحب تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے ہائی کورٹ سے باہر نکل چکے تھے، اور ایگزیکٹلی میں ٹائم نہیں بتا سکتا، لیکن 5 ساڑھے 5 کا ٹائم تھا جب خان صاحب کی گاڑیاں قافلے دوبارہ سے ہائی کورٹ سے روانہ ہوئے ہیں، تو ایک دفعہ پھر مظاہرین کی بڑی تعداد خان صاحب کو دیکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر ہائی وے کی ہی طرف موجود تھی، اور جب خان صاحب کی گاڑیاں وہاں پر، میں بھی اس وقت وہاں پر، میرے پاس فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں، جب میں وہاں پر موجود تھا، وہاں پر جب گاڑیاں پہنچی ہیں خان صاحب کی، فاروق حبیب صاحب صاف دکھائی دیکھ سکتے ہیں، مراد سعید صاحب تھے، اور بہت سے دیگر قائدین تھے، پی ٹی آئی قائدین تھے، تو ایک دفعہ پھر پولیس، اسلام آباد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، دوبارہ سے پتھراؤ کا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے خان صاحب کی گاڑیوں پر بھی پتھراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، خان صاحب کی گاڑیاں نکل بھی گئیں، لیکن ایک دفعہ پھر جب وہ میدان جنگ بنا، کشمیر ہائی وے دوبارہ سے میدان جنگ بنا، تو لوگوں نے، جو چند لوگ رہ گئے تھے وہاں پر، ان کو پولیس نے پھر دوبارہ پکڑ دکڑ بھی کی ہے، اور لاٹھی چارج اور شیلنگ کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ان سب میں جو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں آج اس ہیرو کو خاص طور پر اس کو سلام دینا چاہوں گا، اس بات کے لیے نہیں کہ اس نے نہ صرف میری جان بچائی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور یہ میں میسج بھی دینا چاہتا ہوں اپنی عام عوام کو کہ یہ جو وردی میں لوگ ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی برا ہو، اور اچھے بھی بہت ہیں، جس طرح یہ میرا بھائی ایک سامنے آیا جو درد دل رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ جب پتھر اٹھاتے ہیں یا شیلنگ کرتے ہیں تو اس وقت یہ خیال کیا کریں کہ آپ کے مد مقابل کون ہے، آپ کے مد مقابل آپ کا بھائی ہے، آپ کا یونیفارم والا بھائی ہے، اور یونیفارم والے بھائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھا کریں کہ آپ کے سامنے آپ کا پاکستانی بھائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقبوضہ، یہ کشمیر، جو انڈیا سے نہیں آئے ہیں، یہ بارڈر پار سے نہیں آئے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں جن کے اوپر آپ لاٹھی گولی اور شیلنگ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے بھی بھائی ہیں یہ بھی خیال کیا کریں کہ آگے سامنے دیکھا کریں کہ وہ بھی انسان ہیں اور ہم میں سے ہی ہیں۔
اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے اور پاکستان میں ایک استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، پولیٹیکل استحکام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے ہوسٹ سلمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔